اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 52، آج کا ہمارا سبق۔ فَلَمَّا أَحَسَّ عِیسیٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين۔ فلما پس جب، احس محسوس کیا، دیکھا یا محسوس کیا، منہم ان سے، عیسیٰ نے، منہم الکفر ان سے کفر، جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر دیکھا یا ان کی طرف سے کفر محسوس کر لیا، قال کہا، من کون، انصاری میرا مددگار ہے، الی اللہ اللہ کی طرف، اللہ کی خاطر، اللہ کی خاطر کون میرا مددگار ہے۔ قال الحواریون کہا حواریوں نے، نحن ہم، انصار اللہ اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ کے مدد کرنے والے ہیں، یعنی اللہ کی خاطر آپ کے مددگار ہیں۔ آمنا ہم ایمان لاتے ہیں، باللہ اللہ پر، وشہد اور آپ گواہ رہیں، بِأَنَّا مسلمون بے شک ہم مسلمان ہیں، فرمانبردار ہیں۔ ربنا اے ہمارے رب، آمنا بے شک ہم ایمان لائے ہیں، بما اس پر جو انزلتا تو نے نازل کیا، یعنی جو انجیل نازل کی، واتبعنا الرسول اور ہم نے پیروی کی رسول کی، فاکتبنا پس تو ہم کو لکھ لے، مع الشاہدین گواہی دینے والوں کے ساتھ، ومکروا اور چال چلی انہوں نے، ومکر اللہ اور چال چلی اللہ نے، یا تدبیر کی انہوں نے اور تدبیر کی اللہ نے، واللہ خیر الماکرین اور اللہ سب سے بہتر ہے تدبیر کرنے والا۔ فلما پس جب، آیت 52، پس جب محسوس کیا عیسیٰ نے ان سے کفر کو۔ اب یہ بنی اسرائیل کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب بھیجا گیا تھا تو بنی اسرائیلی جو تھے، جو کہ یہودی تھے، اپنے آپ کو یہودی کہتے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہی کو جب تبلیغ کی اور اللہ کے بعض احکامات جو ہیں تھوڑے تبدیل ہوئے تھے نا، موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ یہ کچھ حلال چیزوں کو، حرام چیزوں کو حلال کرتے ہیں، یعنی شریعت موسوی جو تھی اس میں تھوڑا بہت رد و بدل ہوا، ترمیم ہوئی بعض احکامات میں، تو یہود اس پر جو تھے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے، وہ بڑے ناراض ہوئے، بڑے اشتعال میں آ گئے کہ یہ ہماری شریعت میں ترمیم کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے بہت زیادہ دشمنی کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے کافی نبیوں کے ساتھ بدسلوکی کی، قتل کیا، اور کتنے ہی نبیوں کو، اکثر کو تو جھٹلایا انہوں نے، اور کئیوں کو قتل بھی کر دیا۔ تو یہ طریقہ ان کا پہلے سے بھی تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ پاک یہاں پر بتا رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب انہوں نے نافرمانیاں کیں اور انہوں نے حضرت عیسیٰ کا انکار کر دیا اور آپ کے دشمن بن کر بیٹھ گئے، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ جو ہیں مجھ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو انہوں نے پھر جو ان پر ایمان لائے ہوئے لوگ تھے
ان کے ساتھ انہوں نے ان سے کہا کہ اللہ کی خاطر میرا مددگار کون ہے، کون اللہ کی خاطر میری مدد کرے گا؟ تو قال الحواریون، کہا حواریوں نے کہ ہم آپ کے مددگار ہیں، ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان کا ذکر بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے نا، کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ سے پہلے پیدا ہوئے تھے، کچھ تھوڑے بڑے تھے، تو انہوں نے کتنے بڑے ہوں گے، کچھ مہینوں کا فرق تھا بس، تو وہ ایمان لائے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور وہ بھی اس وقت یعنی کہ جوان تھے، حضرت عیسیٰ بھی جوان تھے جب انہوں نے نبوت کا اعلان کیا۔ تو وہ جب تصدیق کرتے تھے نا حضرت عیسیٰ کی، تو یہودی ان کے بھی خلاف ہو گئے تھے، حالانکہ حضرت زکریا علیہ السلام کہ وہ بیٹے تھے، تو ان کو پتہ تھا کہ پیغمبر کے بیٹے ہیں اور پیغمبر ہیں، لیکن وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب تصدیق کرتے تھے تو یہ ان کے بھی خلاف ہو گئے، اور انہوں نے اپنے جو وقت کا بادشاہ تھا اس کو ورغلایا، اس کو بھڑکایا، اور اس کو کہا کہ یہ جو ہے نا یہ ہمارے دین میں ترمیم کرتے ہیں اور انہوں نے ہمارے دین میں تبدیلیاں کی ہیں، بغاوت کا ان کے اوپر مقدمہ چلوا دیا، اور بادشاہ نے کس کو نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کروا دیا۔ اب طرح طرح کے معجزات دیکھ کر بھی یہ ایمان نہ لائے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کتنے معجزات دکھائے، تندرست کیا کوڑی کو، اندھے کو، مردوں کو زندہ کیا اللہ کے حکم سے، اور مٹی کے مورت میں پھونک ماری تو وہ زندہ ہو گیا۔ تو اتنے بڑے بڑے معجزات تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، لیکن یہ لوگ ایمان نہیں لائے، تو پھر حضرت انکار کے در پہ رہے، اور حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے ان لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر بھی الزامات لگانے شروع کر دیے، اور حضرت عیسیٰ کو اپنی طرف سے وہ نیچا دکھانے کے لیے ان کو طرح طرح کی ان پر الزام تراشی کرنے لگے، ان کی والدہ پر بھی الزام تراشی کرنے لگے، اور نعوذ باللہ یہاں تک کہہ دیا کہ یہ ان کی والدہ جو ہیں وہ زناکار تھیں اور یہ زنا کی اولاد ہیں۔ تو کوئی کسر انہوں نے چھوڑی نہیں نافرمانی کی اور سرکشی کی۔ تو جب انہوں نے پکارا ہے نا کہ کون میرا مددگار ہوگا اللہ کے لیے، تو ایسا ہی ہے جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جب آپ بھی اس طریقہ سے کرتے تھے، کیا خطاب جب کرتے تھے تو آپ ایسے ہی کرتے تھے جیسے کہ آپ نے ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ جب مکہ شریف سے ہجرت کرنے سے پہلے حج کا جو موسم آیا تو آپ نے فرمایا کہ کوئی ہے جو مجھے اللہ جل شانہ کا کلام پہنچانے کے لیے جگہ دے، تو قریش تو مجھے تبلیغ کرنے سے روک رہے ہیں، تو کوئی ہے جو مجھے جگہ دے۔ تو یہاں تک کہ مدینہ شریف کے باشندے جو تھے وہ بعد میں انصار کہلائے، وہ اس خدمت کے لیے کمر بستہ ہوئے اور آپ کو جگہ بھی دی اور آپ کی مدد بھی کی۔ تو جب آپ ان کے ہاں تشریف لے گئے، ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، تو انہوں نے پوری خیر خواہی اور بے مثال ہمدردی کا مظاہرہ کیا، ساری دنیا کے مقابلے میں آپ کے جو ہیں آپ کے لیے سینہ سپر رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت خیر خواہی کے ساتھ کی، اور آپ کے مقصد کی کامیابی کے لیے وہ ہمتاً مصروف رہے، حتیٰ کہ جب غزوہ بدر ہوا تو غزوہ بدر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انہوں نے اپنی جانیں قربان کرنے کے وعدے کیے کہ ہم آپ کے لیے لڑیں گے، دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے، ہر طرف سے ہم لڑیں گے اور آپ کی حفاظت کریں گے۔ تو یہ ایسے صحابی جو ہوتے ہیں، ایسے ساتھی مخلص جانثار جو ساتھی ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی تعریف قرآن پاک میں کر رہے ہیں۔ جیسے صحابہ کرام جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، ان کے لیے قرآن نے فرمایا نا کہ رضی اللہ عنہم و ارضاہم، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ تو یہ جو حواری ہیں نا، حواری جو ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے 2 لوگ جو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، صرف 2 لوگ، اور وہ جو 2 لوگ تھے وہ پیشے کے لحاظ سے دھوبی تھے، اور
اس لیے انہیں حواری کہا گیا کیونکہ وہ کپڑوں کا میل کچل صاف کر کے سفید کرتے تھے، تو اس لیے بھی ان کو حواری کہا گیا، ان کے کپڑوں کی سفیدی کی وجہ سے کہا گیا۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ حواری جو ہے مددگار کو کہتے ہیں، تو اس حساب سے مددگار کے لحاظ میں بھی آ جاتا ہے، کیونکہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ جنگ خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ہے جو سینہ سپر ہو جائے، تو اس آواز کو سنتے ہی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے۔ آپ نے دوبارہ یہی فرمایا، پھر بھی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدم اٹھایا، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں اور میرا حواری زبیر رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو یہ مطلب ہے کہ مددگار کے معنوں میں آ رہا ہے۔ تو بعد میں جب یہ ایمان لائے تو یہ ان کے جتنے بھی ٹوٹل صحابہ تھے، کسی روایت میں آتا ہے کہ 50 تھے اور کسی میں سے کچھ تقریباً کچھ چند زیادہ تھے، تو یا 40-50 یعنی یہ ٹوٹل لوگ تھے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، تو ان کو حواری بولا گیا کہ یہ ان کے مددگار تھے۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو جب یہ کہا، بنی اسرائیل کی ضد اور ہٹ درمی دیکھ لی، تو آپ نے کہا کہ کون ہے جو میرا مددگار ہوگا اللہ کی خاطر، تو یہ اپنی ان لوگوں نے کہا کہ ہم ہیں آپ کے مددگار، ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، اور یعنی کہ دین کی خاطر اللہ کی خاطر آپ کی مدد کریں گے۔ تو پھر وہاں پر انہوں نے ساتھ دعا بھی کی، حواریوں نے خود دعا بھی مانگی، آمنا باللہ وشہد بأننا مسلمون، کہ آپ گواہ رہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم آپ کے دین پر ایمان لائے ہیں، آپ گواہ رہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اللہ کو کہہ رہے ہیں آمنا باللہ، اللہ ہم آپ پر ایمان رکھتے ہیں اور تو گواہ رہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ایک اور دعا انہوں نے مانگی، ربنا آمنا، اے رب ہمارے ہم ایمان لائے، بما انزلتا، جو تو نے نازل کیا، واتبعنا الرسول، اور ہم نے پیروی کی رسول کی، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں گواہوں کے ساتھ لکھ لے، گواہی دینے والوں میں لکھ لے، ٹھیک ہے۔ تو ایک یہ دوسری دعا انہوں نے مانگی اللہ تعالیٰ سے، ایک تو مدد کر رہے ہیں، دوسری اللہ تعالیٰ سے اپنی قبولیت کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ کہ جو احکام آپ نے نازل فرمائے ہم پر، تو ہم نے ان پر ہم ایمان لائے ہیں، ہم نے رسول کی بھی پیروی کی ہے، تو اس لیے ہم مومن ہیں، تو آپ ہمیں گواہی دینے والے یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول جو ہیں حضرت عیسیٰ، ان کی گواہی دینے والوں میں ہمارا شمار کر لیں، مومنین اور کاملین میں ہمارا شمار کر لیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور تدبیر کی انہوں نے یعنی یہودیوں نے، بنی اسرائیلیوں نے چالیں چلیں، تدبیریں کی، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی پھر چال چلی، اللہ نے بھی تدبیر کی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے، بہترین چال چلنے والا ہے۔ چال انہوں نے کیا چلی کہ ان لوگوں نے جو نبوت کے منکر تھے نا بنی اسرائیل میں سے، انہوں نے آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے اور ہلاکت کے لیے خفیہ تدبیر کی، پلان بنایا کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت یحییٰ کو تو یہ قتل کر چکے تھے، اب حضرت عیسیٰ کے قتل کرنے کے یہ درپے ہو گئے، تو انہوں نے کافی مکر و فریب کیے اور آپ کو گرفتار کرا کے سولی دینے پر آمادہ کیا، بادشاہ کو آمادہ کیا کہ یہ نا ان کو گرفتار کر لیں اور ان کو سولی پہ لٹکا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھنے کی تدبیریں بنائیں، انہوں نے ان کے خلاف تدبیریں بنائیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام تدبیروں کو ناکام کرتے ہوئے اللہ نے اپنی تدبیر بنائی، اور اللہ کی تدبیر تو ہمیشہ ہی کامیاب رہتی ہے، باقی تدبیریں کمزور ہوتی ہیں۔ تو ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کو لے کر ساتھ آئے اور علل اعلان بنی اسرائیل میں واعظ کرنا شروع کر دیا۔ جو آپ کے مددگار تھے نا ان کو لے کر آئے، اور پہلے تو خفیہ تبلیغ کر رہے تھے، تو جب ان کے ساتھ حواری مل گئے تو ان کو لیا آپ نے اور علل اعلان تبلیغ شروع کر دی۔ تو یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ساحر کہا اور نعوذ باللہ زنا کار کہا،
حضرت مریم کو بھی گالیاں دیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کے لیے پھر بد دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے گالیاں دینے والوں کی شکلوں کو مسخ کر کے سور بنا دیا۔ یہ دیکھ کر یہود کے دل میں خوف پیدا ہوا، اور انہوں نے خفیہ ایک آدمی کو مقرر کیا کہ ظاہر میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گروہ میں شامل ہو جائے، ان کے ساتھ مل جائے، اور بعد میں موقع پا کر ان کو قتل کر دے۔ تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہود اپنی خفیہ ریشہ دوانیاں جب کرنے لگے تو لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے سے روکا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری کو لالچ دیا اور اسے ساتھ ملا لیا، اور پوشیدہ طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکانے کے لیے ایک آدمی کو مکان کے اندر بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو آیا تھا آدمی خفیہ طریقے سے، لالچی تھا، ان کا حواری ہی، لیکن وہ لالچ میں آ گیا تھا، تو وہ مکان کے اندر آیا تھا کہ تاکہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مکان میں پناہ لے لی تھی۔ جب ان کو پتہ چل گیا نا کہ یہ گرفتار کرنے کے لیے بادشاہ کے کرندے آ رہے ہیں، تو انہوں نے خفیہ طور پر ایک مکان میں پناہ لے لی تھی۔ تو اب حواریوں کو بس پتہ تھا کہ وہ کہاں ہیں، اس لیے انہوں نے ایک حواری کو ساتھ ملایا تھا لالچ دے کر کہ تم ہمیں مکان میں لے جانا کرندے کو، تو وہاں سے پھر گرفتاری کروا دینا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا کہ وہ جو حواری لالچ میں آیا تھا، اس کے لیے اس کو ان کی شبیہ دے دی، حضرت عیسیٰ کی شباہت اس پر ڈال دی، اس کا چہرہ ویسا بنا دیا، اور اس مکان میں جس میں کہ رہ رہے تھے وہ، اس میں ایک روشن دان تھا، تو اس روشن دان کے ذریعے اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اوپر اٹھا لیا۔ فرشتے نے آپ کو اوپر اٹھا لیا اور وہاں سے آپ نکل گئے۔ اور وہ لوگ جو تھے جنہوں نے سمجھا کہ یہ عیسیٰ ہے، وہ جو لالچی آدمی آیا تھا گرفتار کرنے کے لیے، اس کو عیسیٰ سمجھ کر یہ گرفتار کر کے لے گئے بادشاہ کے ہاں، اور وہاں پر ان کو صلیب پہ چڑھا دیا، سولی پہ چڑھا دیا، اور سمجھے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے، سولی پر چڑھا دیا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں انہوں نے چالیں چلی تو پھر اللہ نے بھی چال چلی، اور اللہ کی چال جو ہے وہ بہترین ہوتی ہے، اللہ بہترین چال چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تو نجات دے دی، اور ان کے حصے میں بدبختی آئی اور بدنیتی کا پھل ان کو ملا، ہمیشہ کے لیے یہ پھل ملا کہ ان کے دل ہمیشہ کے لیے سخت ہو گئے۔ قرآن پاک میں آپ نے پیچھے سورہ البقرہ میں پڑھا ہے نا کہ ثم قست قلوبہم، ان کے دل پھر سخت ہو گئے۔ جب نبی کی نافرمانی کثرت سے کی جاتی ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ دلوں کو سخت کر دیتا ہے۔ جب ان کو بچڑا ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، تب بھی انہوں نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، تب بھی انہوں نے اتنے سوال جواب کیے، اس واقعے میں بھی اللہ پاک کہتے ہیں کہ ان کے دل جو تھے بعد میں سخت ہو گئے۔ تو یہ دلوں کی سختی جو ہے یہ بہت بڑی بدبختی ہے۔ اس کا پھر مطلب یہ ہے کہ اب ایمان کی طرف آنے کا امکان ختم، اب ایمان کی طرف نہیں آئیں گے، دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ کالحجارہ، پتھروں کی مانند سخت ہو جاتے ہیں، او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پتھروں کی سختی جو ہے اس کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں، ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دل سخت ہو گئے، کالحجارہ، پتھروں کی مانند، او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ پتھروں میں سے بھی کچھ ایسے ہیں جو کہ گر جاتے ہیں اللہ کے خوف سے، کچھ ایسے ہیں کہ ان میں سے نہریں بہنے لگتی ہیں، پانی بہنے لگتا ہے، کہ یعنی یہ بھی ان کی نرمی کی دلیل ہے کہ پتھر جب اوپر سے گر جاتا ہے نا نیچے، تو وہ من خشیت اللہ، کہ وہ اللہ کے خوف سے گرتا ہے۔ تو بعض ایسے ہیں کہ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، ان میں سے پانی نکل آتا ہے۔ تو گویا پتھروں کی یہ نرمی کی دلیل اللہ نے بتائی کہ ان میں بھی نرمی ہوتی ہے، پر ان کے دل جو ہیں، یہ بنی اسرائیلیوں کے، یہودیوں کے دل اتنے سخت ہیں کہ ان پر کسی چیز کا اثر نہیں ہوگا، اب آئندہ کے لیے یہ بدبختی کا شکار رہیں گے۔ اور اب آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں جتنی بھی قومیں اس وقت پائی جاتی ہیں اور ظلم و ستم کا
کے پہاڑ انہوں نے توڑے ہیں، لیکن یہودیوں کے دلوں کی سختی جو ہے یہ مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بھئی اس کا دل تو یہودیوں کی طرح سخت ہے، ایک محاورہ بن چکا ہے کہ یہ یہودی ہے، پورا یہودی ہے، کہ سخت دل ہے، سخت مزاج ہے۔ یہ ظلم کرتے ہوئے ان کے دل میں کہیں سے بھی ان کے دل میں نرمی نہیں آتی ہے۔ کوئی بچہ ہو، کوئی چھوٹا ہو، کوئی بوڑھا ہو، کسی بھی طرح کا جو ہے ان کے دل میں نرمی نہیں آتی۔ آپ دیکھیں کہ فلسطین پر جب یہ ظلم کرتے ہیں فلسطینیوں پر، ایسی ایسی کہانیاں سننے کو ملتی ہیں، ایسی ایسی داستانیں اور واقعات ملتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ یہاں تک بھی کچھ سختی کر سکتا ہے۔ تو یہ دلوں کی سختی جو ہے، پتھروں کی طرح کے ان کے دل سخت ہیں۔ خیر ان کے اندر سے ختم ہے، خیر کا مادہ ان کے اندر سے ختم ہے۔ یہ اپنے اللہ کی جو ہے ایسے غضب کا شکار ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے ہم لوگوں کو پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے کہ ہم ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے راستے پہ نہ چلائیں۔ غیر المغضوبی ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلانا ہے، ایسے لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ تو یہ ان کا جو دلوں کی سختی ہے، اسی وجہ سے انہوں نے پیغمبروں کو قتل کیا، پیغمبروں کے خلاف چالیں چلیں، پیغمبروں کے خلاف تدبیریں کی، اور کسی بھی حد سے گزرنے میں یہ چوکے نہیں، کسی بھی حد سے گزرنے کے لیے انہوں نے گریز نہیں کیا، جھجکے نہیں، اور اتنی بدلحاظیاں انہوں نے کی۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو بچا لیا، ان کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا، اور یہ لوگ جو ہیں کسی اور شخص کو پھانسی دے کر یہ سمجھے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی ہے۔ اگلی آیت دیکھیں، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا۔ اب اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ باتیں کہہ دی تھیں، یہ وعدے کر لیے تھے۔ اذ قال، جب کہا اللہ نے، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی، بے شک میں، متوفیک، تجھ کو فوت کروں گا، ورافعک، اور تجھ کو میں اوپر اٹھا لوں گا، الیہ، اپنی طرف، ومطہرک، اور میں تجھ کو پاک کروں گا، من الذین کفروا، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا۔ یعنی کافروں کی جو چالیں ہیں، کافروں کی جو تدبیریں اور بدتمیزیاں ہیں، ان سے اللہ پاک ان کو پاک صاف کر کے اوپر لے جائیں گے۔ ناپاک اور گندے کافروں کا جو انہیں پڑوس ملا تھا، ناپاک اور گندے بنی اسرائیلیوں کی جو انہیں صحبت ملی تھی، اللہ تعالیٰ اس سے ان کو پاک کر دیں گے۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ، اور بناؤں گا ان لوگوں کو جنہوں نے تیری پیروی کی، فوق الذین کفروا، بلند کروں گا، برتر بناؤں گا، الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ یعنی آپ کے ماننے والوں کو، آپ کی پیروی کرنے والوں کو میں کافروں سے برتر رکھوں گا، اوپر رکھوں گا، بالا رکھوں گا، الی یوم القیامت، قیامت کے دن۔ ثم، پھر، الیہ، میری طرف، مرجعکم، تمہارا لوٹنا ہے، فاحکم، پس میں فیصلہ کروں گا، بینکم، تمہارے درمیان، فیما، اس میں، اس کے بارے میں، کنتم، تم تھے، فیہ، جس میں، تختلفون، اختلاف کرتے، جس چیزوں میں تم لوگ اختلاف کر رہے تھے، اس کے درمیان پھر میں فیصلہ کروں گا۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہودیوں سے حفاظت، آسمان پر اٹھایا جانا اور کافروں سے پاک کرنے کا وعدہ جو ہے وہ پہلے حضرت عیسیٰ کو دے دیا گیا تھا۔ جب دشمن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نرغے میں لیا، یعنی گھیر لیا، تو آپ پریشان ہوئے تھے، متردد ہوئے تھے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی اور تسکین فرمائی، اور یہ چند بشارتیں دیں اور یہ وعدے فرمائے۔ پہلا وعدہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کی گرفتاری کے موقع پر واقعات اور حالات کی رفتار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ یہود انہیں سزائے موت دلوائیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ کی تسکین کے لیے یہ ارشاد فرمایا، تم کو، یعنی موت، یہودی جو ہیں وہ موت نہیں دے سکیں گے، دشمن کے ہاتھوں سولی یا قتل چڑھا دینے کے ذریعے نہیں ہوگی تمہاری موت، بلکہ طبعی طور سے موت ہوگی تمہاری۔
طبعی طور سے وقت ایسا آئے گا جس میں موت ہوگی، اور وہ وقت موعود جو ہے، آنے والا وقت جس کا وعدہ کیا گیا ہے، وہ قرب قیامت میں آئے گا، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین پر نازل ہوں گے، جیسا کہ احادیث صحیحہ میں متواترہ میں اس کی تفصیل موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب دمشق میں آسمان سے نزول فرمائیں گے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت اسلامیہ پر عمل پیرا ہوں گے۔ دوسرا وعدہ جو اللہ نے کیا کہ رافعک، میں تجھ کو اٹھا لوں گا، الیہ، اپنی طرف، یہ وعدہ فی الحال یہ وعدہ تھا کہ عالم بالا کی طرف اٹھا لینے کا تھا، عالم بالا یعنی آسمانوں کی طرف اٹھا لینے کا تھا، اور یہ وعدہ اسی وقت پورا ہوا، اور اس وعدے کے پورا کرنے کی خبر سورہ نساء میں 6 پارے میں بھی اس طرح سے دی گئی ہے، وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، اور انہوں نے اس کو یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ تیسرا وعدہ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہ وہ پاک کروں گا تجھ کو ان لوگوں سے جو کافر ہیں، جس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ تم کو پاک کرنے والا ہوں ان لوگوں سے جو منکر ہیں۔ مفسرین نے اس کے 2 مطلب لیے ہیں، ایک یہ کہ ناپاک اور گندے کافروں کی صحبت اور پڑوس سے پاک کروں گا، اور یہ وعدہ اس طرح پورا فرمایا کہ خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور قرآن آپ پر نازل ہوا، اور یہود کے سب ناپاک اور غلط الزامات جو ہیں، اتہامات کو اللہ نے صاف کر دیا۔ مثلا یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے ان کے نسب کو مطعون کرتے تھے، یعنی ان پر طعنہ کرتے تھے، ان کے نسب کو خراب کرتے تھے، تو قرآن پاک نے جا بجا ان سب الزامات کو صاف کر دیا اور آپ کو تمام جملہ جتنے بھی الزامات ہیں ان سے پاک کر دیا، بتایا کہ آپ کی والدہ طیبہ طاہرہ تھیں۔ اب یہ جو متوفی کا لفظ آیا نا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے عیسیٰ میں تجھ کو فوت کروں گا، تو اس میں کوئی کنفیوژن اگر کسی کے دل میں ہو کہ اللہ نے تو ان کو فوت کرنے کا کہا تھا اور پھر بعد میں فوت تو کیا نہیں ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑا یہ اس کی الفاظ کے ذرا لفظ کی تشریح سن لیں کہ یہاں پر جو لفظ ہے متوفی کا، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اسی وقت ہی موت آئے گی، بلکہ توفی کا معنی ہے پورا پورا دینا۔ اس سے گویا یہ ارشاد ہو گیا کہ تمہیں پوری پوری زندگی ملے گی، یعنی تمہاری وفات اپنے مقررہ وقت پر ہوگی، تمہارے دشمن تمہاری ہلاکت کے کسی منصوبے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور یہ قول بھی نقل ہوا کہ توفی سے مراد یہاں موت نہیں بلکہ مرتبہ کی بلندی ہے۔ اس کا ایک معنی مرتبے کی بلندی ہے، رتبے کی بلندی ہے، تو ایک معنی ہے کہ وفا کرنا، پورا پورا دینا، تو اور یہ زندگی کا لحاظ سے دیکھا جائے تو اللہ ان کو پوری پوری زندگی دے گا، جتنی ان کی طبعی عمر ہے وہ ان کو ملے گی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو طبعی موت عطا کریں گے۔ اب اگلا حصہ ہے کہ وَجَائِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوا کا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو برتر رکھیں گے جن لوگوں نے آپ کی پیروی کی، فوق الذین، ان لوگوں سے برتر رکھیں گے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، الی یوم القیامت، قیامت کے دن۔ اب چوتھا وعدہ یہ ہے کہ جو آپ کے تابع ہوں گے، آپ کے تابعین ہوں گے، پیروی کرنے والے ہوں گے، ان کو میں غلبہ عطا کروں گا، ان کو آپ کے منکرین پر قیامت تک غالب رکھا جائے گا۔ یہاں اتباع سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا اعتقاد اور اقرار مراد ہے۔ اس طرح آیت میں متبعین کے مصداق وہ لوگ ہیں جو آپ کی نبوت کے معتقد ہیں، اس میں نصارہ بھی شامل ہیں اور اہل اسلام دونوں داخل ہیں، کیونکہ جو ان کی نبوت کا معتقد ہے، نبوت کو مانتا ہے، وہی ان کا پیروکار ہے نا۔ تو عیسائی ان کی نبوت کو مانتے ہیں، اور مسلمان جو ہیں اہل اسلام چونکہ تمام نبیوں کی نبوت کو مانتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو بھی مانتے ہیں۔ تو اس سے یہ مراد ہے کہ خالی عیسائی ہی مراد نہیں ہے بلکہ اہل اسلام بھی مراد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی آپ کی نبوت کو مانتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ برتر رکھے گا، ان لوگوں کو۔
اور منکرین سے جو مراد ہیں کہ کفروا الی یوم القیامہ فوق الذین کفروا، ان لوگوں سے برتر رکھے گا جنہوں نے انکار کیا. تو منکرین سے مراد یہود ہیں، کیونکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا، انہوں نے انکار کیا تھا. تو چوتھے وعدے کا یہ ہوا کہ حاصل جو ہے اس بات کا ہے، بحث کا یہ ہے کہ امت محمدیہ اور النصارہ ہمیشہ یہود پر غالب رہیں گے. چنانچہ یہ وعدہ بھی پورا ہوا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 40 برس بعد تیتوس رومی بادشاہ جو تھا وہ یہود پر چڑھ آیا اور شہر یروشلم کو ڈھا کر تباہ کر دیا، اور یہود کی عبادت گاہ ہیکل کو بھی مسمار کر دیا، اور لاکھوں بنی اسرائیل کو قتل کر دیا، ہزاروں کو پکڑ کر لے گیا اور غلام بنایا. اور جو کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خبر دی تھی کہ یہ پیش آئے گا وہ پھر ان کو پیش آیا. یہود ذلیل و خوار ہوئے، سلطنت ان کی تباہ و برباد ہوئی، اور پھر یہ جو بچے کھچے تھوڑے بہت بچے تھے یہ ادھر ادھر آباد تھے. تو پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اور اس کے بعد اہل اسلام نے یہود کو مدینہ سے اور خیبر سے اور حتیٰ کہ سرزمین عرب سے ہی نکال دیا، جلا وطن کر دیا. کچھ قید ہوئے، کچھ قتل ہوئے، اور ذلیل الخوار ہو کر یہ اپنے وطن سے نکالے گئے. اور دیکھا جائے تو آخری زمانے میں جو آخری زمانہ ہے اس کے بعد اسلام کے آنے کے بعد میں بھی نا، جو لاسٹ ان کی تباہی ہوئی ہے وہ ہٹلر نے ان کی تباہی زیادہ کی. پھر اس نے اتنا وہ یہودیوں کا دشمن تھا کہ اس نے ایسی دشمنی ان کے ساتھ کی کہ یہ جو ہولو کاسٹ مناتے ہیں نا، اسی کی یاد میں مناتے ہیں کہ ایسی اس نے دشمنی کی کہ ان کی پوری نسل کو ختم کرنے کا اس نے پورا انتظام کیا. اتنا قتل و غارت کیا، اتنا زیادہ کیا کہ ان کی تعداد پھر بہت ہی تھوڑی رہ گئی، اور یہ چھپتے چھپاتے ادھر ادھر بکھر گئے پوری دنیا میں. تو آخری جو ان کے اوپر مسلط ہوا ہٹلر، اس نے ان کی بہت زیادہ تباہی کی. تو اللہ پاک نے یہ سارے وعدے جو کیے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وہ سارے پورے کیے کہ یہ لوگ جو ہیں ان کو اب برتری نہیں ملی. ابھی آپ دیکھ لیں کہ اس وقت بھی یہود جو ہیں یہ اسرائیل جو ان کے پاس جو علاقہ ہے یہ بھی امریکہ کے بل بوتے پر ان کو ملا ہے، ورنہ اس وقت ان کا پوری دنیا میں ان کا اپنا کوئی علاقہ نہیں ہے کہ جس کو یہ اپنا وطن کہہ سکیں. زبردستی کی انہوں نے یہاں پر بستیاں بنائیں، اور اب غلبہ جو ہے انہوں نے امریکہ کے جو یہودی ہیں انہوں نے ان کو سپورٹ کیا، اور اب یہ غالب ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں کے فلسطینیوں پر ظلم کر کے اب ان سے بستیاں خرید کر خالی کروا کر اپنے یہودی آباد کر رہے ہیں. اور یہود دنیا میں جہاں کہیں بھی تھے نا، انہوں نے پتہ کیا، پوری انہوں نے جو ہے ذرائع اپنے اس طرح کے رکھے کہ معلوم کیا جائے کہ کہاں کہاں یہودی جو ہیں بس رہی ہیں. پھر ان ساری جگہوں سے کوئی افریقہ میں بھی تھا تو اس کو بھی اٹھایا وہاں سے، جہاں جہاں بھی کوئی تھا اس کو اٹھایا وہاں سے، اور ان کو اچھے وعدے دلا کر اور ان کو زمینیں جائیدادوں کے وعدے دلا کر انہیں یہاں لا کر اسرائیل میں آباد کر کے ایک اپنی انہوں نے بستی بنائی ہے، اور بستی سے اب یہ پورے اس فلسطین پر قبضہ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. لیکن اپنا ان کا وطن کوئی بھی نہیں رہا، ان کو اتنی تباہی ملی. اور ان کی تباہی جو تھی وہ اس وجہ سے ہی تھی کہ انہوں نے پیغمبروں کے ساتھ جو بدسلوکی کی، پیغمبروں کو قتل کیا، پیغمبروں کے ساتھ اتنی دشمنی نکالی کہ ہر قسم کی حد جو تھی انہوں نے پار کر دی. تو جس پیغمبر کے لیے انہوں نے سولی کے انتظامات کیے، اس پیغمبر کے 40 سال کے اندر ہی اٹھائے جانے کے بعد 40 سال کے اندر ہی ان کی تباہی جو تھی ان کو پیش آ گئی. اور ابھی قیامت کا عذاب باقی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثم الیہ مرجعکم، پھر میری ہی طرف تمہارا لوٹنا ہے، فاحکم بینکم، پھر میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان، فیما کنتم فیہ تختلفون. یہ 5واں وعدہ جو ہے یہ قیامت میں پیش آئے گا. تو وہ اللہ تعالیٰ قیامت میں پھر یہ ان کے درمیان فیصلہ کر کے جو یہ اختلاف کر رہے تھے اس وقت ان کا فیصلہ کرے گا. اور باقی دوسرا فیصلہ تو دنیا میں ہو ہی گیا ان کی تباہی کا.
یہ 55 آیات ہماری ہو گئی ہیں۔ ان آیات سے، یہ جو تاریخ بتائی جا رہی ہے، ان آیات سے ہمیں سبق لینا ہے۔ سبق کیا لینا ہے؟ سبق اس میں یہ ملتا ہے کہ پیغمبروں کی تکذیب کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے، پیغمبروں کو ایذا دینے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے، پیغمبروں کی بے عزتی کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے، دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ آخرت میں تو عذاب ہے ہی، لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے نا، اللہ تعالیٰ کے اصول جو ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت تک ایک ہی اصول ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، نہ آئی ہے تو نہ آئے گی۔ تو اللہ کے دین کے دشمن ناکام ہوتے ہی رہے ہیں اور آئندہ بھی ہوتے رہیں گے، تو اللہ کے دین کے دشمنوں کا ساتھ دینے والے بھی کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ ایک تو دشمن ہوتے ہیں، ایک دشمنوں کا ساتھ دینے والے ہوتے ہیں، تو وہ بھی کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اب یہ اچھی خاصی ایک اس کی پوری ہسٹری ہے، تھوڑی اور بھی ہے کہ ان کو کیا کیا ان کے ساتھ ہوا ہسٹری میں، یہود کے ساتھ، رومیوں نے، اور کہاں کہاں ان کی تباہی ہوئی، تو تھوڑی سی کل بھی دیکھ لیں گے ہم۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیغمبروں پر ایمان لانے اور پیغمبروں کے جو ساتھی ہیں، جنہوں نے پیغمبروں کا ساتھ دیا، ان کے آگے دیکھیں ساتھی، پھر نسل در نسل، نسل در نسل جو دین کا ذمہ لے لیتے ہیں، وہ پیغمبر کے ساتھی ہوتے ہیں۔ تو آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس اور عزت پر جو حملے کیے جاتے ہیں، آج ان کا دفاع بھی ایسے ہی ضروری ہے جیسے کہ زندگی میں پیغمبر کا دفاع ضروری تھا۔ ذات پیغمبر جو تھی اب زندگی میں ضروری تھی۔ یہاں پر آپ نے یہی دیکھا نا، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی خاطر۔ تو اب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی میں نے آپ کو واقعہ بتایا کہ آپ جنگ کے دنوں میں اور تبلیغ کے دنوں میں آپ یہ کہتے تھے کہ کون میری مدد کرے گا، کون مجھے جگہ دے گا۔ اس وقت جن صحابہ کرام نے آپ کی مدد کی، وہ یہ انصار کہلائے، وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے مددگار کہلائے۔ تو آج ناموس رسالت جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت پر حملے کیے جاتے ہیں، تو آج انصاری کہاں ہیں؟ آج اللہ کے مددگار کہاں ہیں؟ آج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار کہاں ہیں؟ تو کیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد صرف ان کی زندگی تک تھی؟ آپ کی شان کی حفاظت صرف ان کی زندگی تک تھی؟ یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ قیامت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین زندہ رہے گا، اور قیامت تک آپ کی ناموس کی حفاظت جو ہے اہل اسلام کی ذمہ داری ہے۔ آج اگر کوئی شخص اپنے باپ کے خلاف ایک کلمہ نہیں سن سکتا، بلکہ باپ تو بڑی بات ہے، ماں اپنی بیٹی کے خلاف کوئی کلمہ، کوئی بات، کوئی تانا نہیں سن سکتی، تو ہماری غیرت اس وقت اتنی جاگتی ہے کہ اپنے بچے کی ہم توہین برداشت نہیں کر سکتے، تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہوتی رہے اور ہم خاموش ہو کر بیٹھے رہیں، تو یہ کہاں کا انصاف ہے، کہاں کی غیرت ہے؟ تو یہ آج جو ہمارے دشمن ہیں، وہ کیسے کیسے ہمارے ساتھ دشمنی نکالتے ہیں، کیسے کیسے نکالتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ ہماری غیرت جو ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے۔ وہ ہماری پلس چیک کرتے ہیں، نبض چیک کرتے ہیں۔ ان کے پاس اس وقت ایک ہی ہتھیار ہے، ان لوگوں کے اندر سے غیرت کا مادہ ختم کر دو گے نا، پھر ان پر قبضہ کر لو گے۔ تو اب غیرت کا مادہ جو ہے سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مسلمانوں میں پایا جاتا ہے۔ مسلمان اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھتا ہے تو خاموش رہ لیتا ہے، لیکن جب نبی کے بارے میں بات آتی ہے نا، کوئی نبی کی توہین کر دے، وہاں وہ یہ برداشت نہیں کرتا۔ تو یہ لوگ پلس چیک کرنے کے لیے نا واقعات اس طرح کے چھیڑتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کہ ان کی غیرت کہاں تک پہنچی ہے۔ تو یہ آج جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا کچھ لوگ غلط بھی استعمال کر رہے ہیں، وہ اسی لیے ہے کہ قانون جو ہے ناموس رسالت کا وہ لاگو نہیں ہے، وہ کوئی اپنا اثر نہیں رکھتا۔ اگر قانون لاگو ہو جائے اور اس کا اثر ہو، اس کے بعد لوگ اس کو چلتا پھرتا دیکھیں، کہ نافذ ہوتا دیکھیں، تو پھر ایسے واقعات جو ہمارے ہاں ہوتے رہتے ہیں، جو ناموس رسالت کی آڑ میں
اس کو بدنام کرنے کے لیے ہوتے رہتے ہیں، یہ واقعات یہاں پر نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنے اور اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔